ایک سویلائزڈ سوسائٹی، ایک مہذب معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب عورت ایک عظیم کردار کے ساتھ اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے۔ اسلامک آئیڈینٹی میں جہاں عبادت کے تصورات کو اللہ سے جوڑا گیا، وہاں اس آئیڈینٹی کے اندر شناخت میں اسلام نے کچھ عبادات کے تصور اور کچھ باہمی تعلقات اور پھر رہن سہن اور رسوم و رواج کے طریقے بھی بتائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی، ان چاروں تصور میں اسلام نے کتنا خوبصورت تصور دیا کہ ماں کی حیثیت کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، بہن کی امتیازی حیثیت کیا رکھی اور بیوی کے کیسے حقوق بیان کیے۔ آج ماڈرن چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی پرابلم کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سیرت طیبہ اور خاص طور پہ مسلم خواتین کے کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام میں عورت کا کردار ایسا یونیک ٹاپک ہے جس کی بے شمار ڈائمینشن ہیں۔ عورت کس طرح دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا سبب بنی، کس طرح ایک عورت نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسلام کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، اور مسلم خواتین کا اسلام کی اشاعت میں عہد نبوی سے لے کر تاریخ کے اوراد میں کیا خوبصورت تصور رہا کہ جس کی وجہ سے اسلام دنیا بھر میں پنپنے لگا۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا دا رول آف وومن ان اسلامک اسکالرشپ اینڈ لیڈرشپ۔ ناظرین، آج اس بہترین ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کے تاریخی پس منظر کی طرف جائیں تو جناب حوا علیہ السلام کا کردار آدم علیہ السلام کے بعد جب ان کی تخلیق ہوتی ہے، ایک بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مرد و زن کے اس تصور کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آدم و حوا، ان سے انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے تخلیق کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تخلیق زن یہ انسان کے تخیلات کو خوبصورت بنانے میں بھی عظیم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کائنات کے رنگ کو بھرنے کے لیے عورت کا کردار بھی ایک جاذبیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور عورت کا کردار اسلام کی اشاعت میں بھی تاریخی اعتبار سے ایک اہم نوعیت کا اور ایک اہم طریقے کے ساتھ پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو بہت سی خواتین جنہوں نے اسلام کی اشاعت میں اسلام کو پھیلانے کے لیے حصہ لیا، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جناب مریم علیہ السلام کی عظمتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کی والدہ حنہ بنت فاکوزہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، یا اللہ مجھے فرزند عطا فرما جو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو، لیکن پروردگار نے ان کو بیٹی عطا کی جن کو کائنات میں مریم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنتی ہیں۔ اور اسی طرح تاریخ اسلام میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح تاریخ اسلام کے اندر بہت سی پاکیزہ خواتین کا ذکر ملتا ہے۔ دین اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جن پاک ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہو کر دنیا میں تشریف لائے،
آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی رضائی ماں ہیں، آپ نے زندگی کے ابتدائی ادوار کے اندر ممتا کا احساس ان دو گودوں سے پایا۔ جہاں حضرت ثویبہ آپ کو دودھ پلا رہی ہیں، وہیں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر حصہ لینے والی ہیں۔ حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمراہ لیا 6 سال کی عمر میں اور ننیال دکھانے کے لیے مدینہ منورہ لے گئیں۔ واپسی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اسلام میں حضرت ام ایمن کا ذکر ملتا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کی ممتا کا احساس پایا وہ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش محبت میں پایا۔ اس لیے جناب ابو طالب جب اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو تمام بچوں سے زیادہ عزت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں، انہوں نے ماں کی محبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نچھاور کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ اس لیے جب مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لحد میں اتر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری اس ماں کی میت جب لحد میں پہنچے ان کی لحد کو کشادہ فرما دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تربیت میں جہاں ابتدائی ادوار میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دخل رہا، وہیں آپ کی زبان کی مضبوطی اور پختگی کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت ثویبہ جو آپ کی پرورش میں شامل رہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماں کی تربیت میں حضرت فاطمہ بنت اسد کا نام بھی آتا ہے۔ تاریخ اسلام میں جو عظیم کردار عورت کا رہا، اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ملیکۃ العرب ہیں، اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا، ان کا بھی خصوصی ہاتھ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت پہلا نکاح فرمایا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ آپ ان کے ایک غلام کے ساتھ میسرہ کے ساتھ جب شام میں سفر تجارت کے لیے گئے، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اپنے معاملات کو سامنے رکھا۔ آپ نے تجارت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معاملات میں عدل و انصاف میں وہ خوبصورت کردار ادا کیا جس کی وجہ سے میسرہ نے آ کے آپ کی تعریف جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی تو وہ اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے مشورہ کرتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جس طرح اسلام کی اشاعت کے اندر ابتدائی ادوار میں بہت سی مشکلات سے گزرے، اس وقت اسلام میں جن خواتین نے عظیم کردار ادا کیا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس میں ایک نام حضرت ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ کسی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ جملہ اور مقولہ ایسے نہیں، یقیناً جب انسان کو گھر سے ایک خوبصورت انداز میں حوصلہ ملے تو انسان اس حوصلے کے ساتھ پریکٹیکلی پرفارمنس بھی صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑائیے۔ جب کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے اپنی رفیقہ حیات سے بات کی کہ آج ایسے ایسے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے۔ جس وقت یہ واقعہ بتایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تاریخ کے اندر وہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ بالکل نہ گھبرائیے، آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، آپ تو غریبوں کا آسرا ہیں، آپ تو مہمانوں کو کھلانے والے ہیں۔ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ذکر کی جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خوبصورت انداز میں حقوق العباد کی تکمیل فرماتے، جس خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے دکھ درد کو بانٹتے، وہ ساری خوبیاں ذکر کر کے کہا آپ بالکل نہ گھبرائیے، اللہ رب العزت یقیناً آپ کی اس عظمت پر جو آپ جس پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوبیاں عطا فرمائے گا۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانا، یہ اسلام کی اشاعت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کردار ہے۔ دین اسلام میں جہاں عورت کا کردار ذکر کیا جاتا ہے وہاں آپ کی عظمتوں کو بھی اسلام میں عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں پرورش پانے والی پروردہ آغوش مصطفیٰ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی بھی ایک عظیم کردار کے اعتبار سے مسلم خواتین کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس انداز میں ننھے شہزادوں کی تربیت فرماتی ہیں کہ ان کی گود میں حضرت امام حسن نے اس انداز میں تربیت پائی کہ دنیا کا کوئی جابر بھی ان کو پھر جھکا نہ سکا۔ ایک عورت کا ایک عظیم ماں ہونے کی حیثیت سے یہی کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کرے کہ کوئی بھی اگر حق کو جھکانے کی کوشش کرے تو باطل والے خود جھک جائیں، حق کی سربلندی ہو جائے۔ سیدہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ننھے شہزادوں کو لائیں اور عرض کرتی ہیں ورثہما شیئا، پیارے آقا انہیں کوئی وراثت عطا فرمائیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ام الحسن فلہ سؤددی، فرمایا جو امام حسن مجتبیٰ ہیں میں نے اپنی سرداری کا وارث حسن کو بنا دیا، فلہ ہیبتی، میں نے اپنی ہیبت اور رعب اور دبدبے کا وارث حسن کو بنا دیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت، رعب، دبدبے اور جو سرداری ہے اس کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ اور فرمایا ام الحسین فلاح جودی و جرتی، فرمایا میں اپنی سخاوت اور اپنی جرت اور بہادری کا وارث حسین کو بناتا ہوں۔ ایک ماں کی تربیت ہے جو اولاد کو ایک اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے تربیت یافتہ ماں دو، میں تمہیں تربیت یافتہ معاشرہ دیتا ہوں۔ ایک سویلائزڈ سوسائٹی، ایک مہذب معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب عورت ایک عظیم کردار کے ساتھ اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے۔ اسلام نے ڈیفرنٹ ڈائیورسٹی کے ساتھ عورت کی بہت سی کیفیتوں کو ذکر کیا ہے۔ دین اسلام نے عورت کی کئی حیثیات کو ذکر کیا ہے، جس حیثیات کے ساتھ آج کے دور میں بھی
ایک تعلیم یافتہ معاشرہ کس طرح ایک عورت کے تعلیم دینے سے، بچوں کی تربیت سے لے کے ایک ماحول کی تربیت کو اپنے دامن میں لیتا ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جو لوگوں کو آج بھی حقیقت کے ساتھ متصف کر سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ مسلمان بیٹی اپنے ذہن میں سیدہ کائنات کی سیرت کو اس طرح سمو لیتی ہے کہ پھر دنیا کے اندر اس کے ذہن میں حیا کا اور شرم کا وہ تصور ابھرتا ہے جس سے عورت کا کردار دنیا کے سامنے نکھر کے آ جاتا ہے۔ اسلام تہذیب اور تمدن میں اپنی ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی رکھتا ہے۔ اسلامک آئیڈینٹی میں جہاں عبادت کے تصورات کو اللہ سے جوڑا گیا، وہاں اس آئیڈینٹی کے اندر شناخت میں اسلام نے کچھ عبادات کے تصور اور کچھ باہمی تعلقات اور پھر رہن سہن اور رسوم و رواج کے طریقے بھی بتائے۔ اسلام نے ان تمام فرسودہ رسومات کو مٹایا کہ جس کی وجہ سے انسان کے تخیل میں نظریات اور اعتقاد کی وجہ سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم عورت کے کردار کو اس اعتبار سے دیکھیں، آج بھی انٹرنیشنل لیول پر جو مسلم خواتین ہیں وہ ایک عظیم کردار ادا کرتی ہیں۔ تاریخ میں جیسے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بہادری کا اظہار کیا۔ اسی طرح تاریخ اسلام کے اندر یہی وہ خاتون تھی حضرت ام عمارہ جو بیت رضوان میں بھی ہیں، جو خیبر میں بھی ہیں اور جو یمامہ کی فاتحہ کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے خوش ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ ہماری فیملی جنت میں بھی آپ کی خدمت کرے، آپ کی رفیق بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اس فیملی کو جنت میں میری خدمت کے لیے معمور فرما دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، حیت یا خدوخال جو اسے باقی قوموں سے جدا کر دے، وہ اس قوم کی تہذیب ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک تہذیب اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا۔ تہذیب اصل میں نظریات کا نام ہوتا ہے، تمدن اس نظریات کی پریکٹیکلی پرفارمنس ہوتی ہے۔ جب تہذیب و تمدن کے عوامل و عناصر جھلکنے لگ جائیں تو پھر وہ قوم، وہ گروہ یا اس مذہب کی جو ثقافت اور کلچر ہے وہ کھل کے نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اپنے ابتدائی ادوار کے اندر ہی عورت کے لیے کچھ چیزوں کو مقرر کر دیا۔ اسلام نے تصور حیا کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا اور حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو بھی حکم دیجئے اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیجئے وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ اسلام نے کچھ لیمیٹیشن مقرر کی جس کا مقصد عورت کی عزت کے تحفظ کا تصور لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی بھی آئے، وہ کافرہ بھی ہو، ہمارے آقا سر جھکا کر فوراً کالی کملی اس کے سر پہ ڈال کے کہتے ہیں ہم تو غیروں کی بیٹیوں کو بھی عزت دینے والے۔ اسلام نے یہی تصور قائم کیا جس کی وجہ سے اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، کیونکہ شرم و حیا کا تصور یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ اور اسی طرح اسلامک جو اسکالرشپ اور لیڈرشپ کے اعتبار سے عورتوں نے عظیم کردار ادا کیے، تاریخ سے لے کر آج تک ان عورتوں کو آج بھی تاریخ کے اوراق میں جلی حروف کے ساتھ ان کی خدمات کو لکھا جاتا ہے۔ ان کی خدمات کیا ہیں؟ اگر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی والدہ دیکھیں تو وہ کپڑے میں پیسے سینے کے بعد اپنے بیٹے کی اس انداز میں تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ایک سچائی کا ہی اثر تھا کہ جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ قافلے میں سارا جو پیسہ ہے وہ سردار کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ سردار بھی لوٹ کر اسلام کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک ماں کی تربیت ہی انسان کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں،
بیٹی بہن بیوی کی 4 جداگانہ حیثیتوں سے دیکھا ہے۔ اسلام نے کہا اگر ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کے حقوق بتائے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا حکم دیا۔ فلا تقل لہما اف کا حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا ان کے ساتھ کبھی اف سے بھی بات نہ کی جائے۔ اور اگر بیٹی ہے تو اسلام نے اس تربیت کا خوبصورت تصور پیش کیا جہاں دختر کشی ہوتی ہے، جہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، وہاں اسلام نے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے بیاہ دیا، سرکار فرماتے وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ اسلام نے اس انداز میں بیٹیوں کی تربیت کا خوبصورت تصور دیا جس کی وجہ سے ایک مسلم خاتون نے بہترین کردار ادا کر کے دکھایا۔ اگر وہ بہن ہے تو اس کو پوری قوم کی عزت قرار دیا۔ اگر راجہ دہر کے تسلط میں ایک بہن نے پکارا تو محمد بن قاسم بھی اٹھتے ہیں، ملتان تک اسلام کا خوبصورت انداز میں پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ مسلم خاتون کے لیے اور ایک بیٹی کے لیے اسلام نے تصور اس انداز میں پیش کیے جس میں شرم و حیا کے جز کو لازمی طور پہ قرار دیا گیا۔ اور اگر بیوی ہے تو اسلام اس کے حقوق بتاتا ہے اور ایک حقوق کی فہرست لگا دی۔ اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت سے سب سے پہلے حق مہر دیا۔ اسلام نے اس کا ذاتی بینک بیلنس تسلیم کیا۔ اسلام اس کی وراثت کی بات کرتا ہے۔ اسلام بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے اس اعتبار سے ایک مسلم خاتون کے کردار کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جس کی وجہ سے پھر یہ رشتے اس انداز میں پریکٹیکلی سروسز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایک مسلم معاشرے کو نہ صرف بنیادیں فراہم کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرہ ان بنیادوں پر قائم ہو کر دنیا کے سامنے ایک عظیم تصور پیش کر دیتا ہے۔ اسلام عورت کے کردار کو کئی اعتبار سے دیکھتا ہے اور پھر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کی وجہ سے مسلم خواتین ہمیشہ سے معاشرے کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے میدان عمل میں اتر کے مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش میں مصروف عمل رہی ہیں۔ آج کے اس دور میں خواتین کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ان چیلنجز کو اگر ہم ایک خوبصورت انداز میں حل کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اس کو ایک اچھے انداز میں سمجھ کر دور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام اگر عورت کو چادر چار دیواری کا تحفظ فراہم کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی چادر چار دیواری کے تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزار سکتے ہو۔ اس لیے اسلام نے مقدس رشتے کے ساتھ زوجین کے تعلق سے مرد اور عورت کو جوڑا۔ یہ ایک ایسا مقدس کانٹریکٹ ہے جس کو نکاح کہتے ہیں۔ اسلام نے اس کے اندر دونوں طرف سے باہمی طور پر رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی فہرست کو ذکر کر دیا۔ یہی وہ حقوق و فرائض ہیں، یہی وہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں جب دونوں طرف سے اس کی تکمیل ہو ایک خوبصورت خوشحال گھرانہ اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہم ایک سیولائزڈ نیشن کے طور پر اپنی آئیڈینٹی لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیں، اگر ہم ایک بہترین معاشرے کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہیں تو معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ایک خوشحال گھرانے پر ہوتا ہے، اور کسی بھی گھرانے کی خوشحالی کا انحصار میاں بیوی کے باہمی تعلق کے ساتھ ہوتا ہے۔
آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے اپنے اہل خانہ کی کونسلنگ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے آقا فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے تو کب ناراض ہوتی ہو اور کب راضی ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا بتائیے، فرمایا جب آپ راضی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ اس کا مطلب کہ ایک جو شوہر ہوتا ہے اور جو بیوی ہے ان کے درمیان گفتگو کے تبادلوں اور جملوں سے بھی پتہ چل جائے کہ ان کے مابین گفتگو کے اندر آخر وہ دل میں سوچ کیا رہے ہیں۔ یعنی یہ کمال درجے کا آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو سے اندازہ لگانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمیں اس بات کی اسلام نے تلقین کی کہ عورت جو ہے اگر میاں بیوی کے حیثیت سے دو رشتے آپس میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسروں کے جملوں کی پہچان بھی رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فقاہت میں پھر اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہیں، اور ایک مسلم خاتون کا جو عظیم کردار ہے اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی آئلی زندگی اور آپ کے فیملی کے معاملات کو خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر میں بھی تربیت کا سلسلہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بکرے کو ذبح کرنے کے بعد گھر میں بھیجا اور کہا اس کو تقسیم کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد آئے، پوچھا تقسیم کی کیا صورتحال ہے؟ عرض کیا سارا اچھا گوشت بانٹ دیا، صرف ہڈیوں والا جو تھا وہ اپنے لیے رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ یہ تربیت تھی کہ جو اللہ کی راہ میں گیا وہی رہنے والا ہے، جو خود اپنے لیے رکھا ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب کہ گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں عورت کا ایک عظیم کردار بچوں پر نظر آئے، ان کی تربیت کے اور تعلیم کے سارے مراحل گزریں، تو اس کے لیے ان کو اپنے گھر میں بھی کونسلنگ کرنی چاہیے، جس سے خوبصورت گھرانہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک اچھے گھرانے سے ایک اچھی سوسائٹی جنم لیتی ہے، اور ایک اچھے معاشرے سے ایک اچھی قوم جنم لیتی ہے۔ ایک اچھی قوم سے ایک دنیا کے اندر اچھا انوائرمنٹ بنتا ہے اور لوگ خوشحالی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام میں خواتین کا جو کردار رہا اس کے پیچھے تربیت کا ایک ایسا ایلیمنٹ تھا، یہ ایک ایسا نیچرل فینونما ہے جس کو آج بھی پریکٹیکلی اگر ہم اپنے گھروں میں نافذ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یقیناً ہمارے گھروں میں بھی خوشحالیاں عطا فرمائے۔ دین اسلام نے عورت کی استثنائی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ عورت کی استثنائی حیثیت میں جہاں بہت سی چیزوں میں عورت کے لیے ایک جدا گانا تشخص رکھا، ایک الگ سے اس کی آئیڈینٹی رکھی، وہاں اس کو معاشرے میں کچھ استثنائی حیثیتیں دی گئیں۔ وہ استثنائی حیثیتیں کیا ہیں جو اس کے جدا گانا تشخص کو واضح کرے؟ مثال کے طور پہ جہاں عورت کے لیے عورت کی گواہی ضروری تھی، اسلام نے اس کے کردار کو عورت کی ایک گواہی کے طور پر تسلیم کیا۔ جہاں بچوں کے معاملات تھے، رضاعت کا مسئلہ تھا، وہاں عورت کی گواہی کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اسلام نے عورت کو معاشرے کے اندر پریکٹیکلی پرفارمنس میں کسی بھی طرح روکا نہیں ہے۔ وہ جاب کر سکتی ہے، وہ کاروبار کر سکتی ہے۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑی تاجرہ تھی۔ آپ کسی بھی اعتبار سے دین اسلام کے اندر جب ان چیزوں کو ریالٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت سی مسلم خواتین باقاعدہ طور پر تجارت میں حصہ لیتی رہیں، لیکن اس کے لیے کچھ لیمیٹیشن رکھی گئی۔ اسلام چونکہ ایک پاکیزہ دین ہے، اسلام جہاں معاشرے میں اپنی بیسک نیڈ کے لیے اور ضروریات کے لیے جاب کرنے اور پریکٹیکل پرفارمنس کے لیے اجازت دیتا ہے، اسلام وہاں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ خواتین اپنی اپنی باؤنڈری لائن کو کراس نہ کریں۔ اسلام نے اس کی حدود و قیود کو متعین کر دیا۔ اسلام غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ملنا، غیر محرم کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔
اسلام عورت کی حوصلہ افزائی اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم اٹھا سکتی ہے، لیکن ایسی باتوں کا اور ایسے عمل کا اسلام اجازت نہیں دے گا کہ جس میں اسلام کی باؤنڈری لائن کو کراس کر دیا جائے۔ اگر ایک خوبصورت تربیت کا ایلیمنٹ گھر میں پایا جائے گا تو پھر یقیناً اس کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آج بچوں کی طرف سے گلہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس میں پیرنٹس کا بھی کردار ہے۔ آج پیرنٹس کو اپنے بچوں کے سامنے خود پہلے رول ماڈل بننا ہوگا۔ اگر ایک ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کے اندر بھی سیدہ کائنات جیسی تقدیس اور طہارت اور پاکیزگی دکھائی دے، وہ شرم و حیا کا تصور پورے فیملی میں اور گھر کے اندر نظر آئے اور دکھائی دے، تو اس کے لیے پہلے ماں کو بھی اس کے سامنے ایسے ہی شرم و حیا کا رول ماڈل بننا ہوگا۔ اگر اقبال اس مقام پہ پہنچے ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہیں اس میں میرا بھی کردار ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے منہ میں کبھی شک والا لقمہ نہیں جانے دیا۔ حضرت بابا فرید کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا اگر اس مقام پہ پہنچا اس میں کردار میرا بھی ہے کہ بیٹا نماز پڑھو گے اللہ تمہیں شکر دے گا۔ جیسے آج بچے کینڈی کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں، اس دور میں شکر تھی، ماں پوڑی بنا کے مصلے کے نیچے رکھتی ہے، یہ تربیت کا حصہ تھا۔ ایک دن ماں پوڑیا رکھنا بھول گئی اور بیٹے نے جب مصلا اٹھایا، ماں کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ آج میرے بیٹے کا ارمان ٹوٹے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر مصلے کے نیچے سے شکر کی پوڑی عطا فرما دی۔ یہ کاؤنسلنگ تھی، یہ اس انداز میں بچے کے ذہن میں ایک خوبصورت انداز میں دین سے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک ماں کا طریقہ کار تھا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کی گود سے ہی 17 سپاروں کو حفظ کر لیا۔ جب ماں کی لوری قرآن کے آیات ہوں گی تو بیٹا خود بخود ان آیات کو اپنے سینوں میں اس طرح موجزن کر لیتا ہے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آج کی اولاد کی تربیت میں ماں کا خصوصی کردار ہے، ایک بنیادی کردار ہے۔ اس کردار کو مکمل کرنے کے لیے ایک ماں کو ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بننا ہوگا۔ اسلام میں خواتین کا ایک عظیم کردار رہا، دین کی تبلیغ و اشاعت میں، مجاہدانہ کردار میں، فقاہت اور مجتہدانہ صلاحیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے منتقل کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو عظیم کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھ کر پھر لوگوں کے سامنے اس کی اشاعت کرنا ہے، یہ تاریخ کے اوراق میں ایک خوبصورت مسلمانوں کے لیے تاریخی ورثہ ہے۔ آج کی مسلمان خاتون کو سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ بطور بیٹی دیکھنا ہوگا، بطور ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھا جائے، اور بطور ثقافت اور مجتہدانہ صلاحیت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پیش نظر رکھا جائے۔ آج ڈیفرنٹ چیلنجز مسلمانوں کے سامنے ہے، جس میں ایک بیٹی کی تربیت، ایک عورت کا عظیم کردار ہمارے لیے ایک عظیم چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرامین کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اسلام کی باؤنڈری لائن کو ہم نے باؤنڈری لائن سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان حدود کو کراس نہ کیا تو ایک بہترین مسلم معاشرہ وجود میں آئے گا، جس کی وجہ سے ہم ایک مہذب قوم بھی دکھائی دیں گے، ہم ایک سیویلائزڈ نیشن دکھائی دیں گے، اور دنیا کے اندر وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے نظریات سے جڑ کر اپنی حدود و قیود کا خیال رکھتی ہیں، اور یہی وہ سبق تھا جو ہماری مسلم خواتین نے اپنے سامنے رکھا، اور یہی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عورت کا جو عظیم کردار دین اسلام میں تاریخی اوراق میں ملتا ہے، ہم آج کے چیلنجز کے مطابق اگر ان تمام چیزوں کو تاریخی اور اپنے اس عظیم ورثہ کے ساتھ جوڑیں تو آج کے دور کے جتنے بھی معاملات ہیں ہم اس کو بڑے خوبصورت انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ آج مسلم خواتین کے لیے ایک اچھے تعلیمی میدان میں اترنے کے لیے جو اس کی ایبلٹی اور اس کی صلاحیتوں کے اظہار کا ایک بہترین معاون کا کردار ادا کرتا ہے،
اس کے لیے اسلام نے راہوں کو ہموار کیا ہے۔ دین اسلام نے جب علم کی بات کی تو عورت کے لیے کہا اسے سورہ نور سکھائی جائے۔ سورہ نور پڑھانے کی اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ تاکہ وہ اپنی زندگی کے پریکٹیکلی پرفارمنس کے حوالے سے آداب کو سیکھ سکیں، چونکہ اسلام نے تعلیم اور تربیت کو ساتھ ساتھ رکھا، اور اسی تربیت کے ایلیمنٹ کے ساتھ ایک مسلم خاتون جس وقت زندگی کے آداب سیکھتی ہے تو یہ آداب پھر آگے اس کی دوسری نسل تک منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ اسلام کا یہی تو طرز امتیاز تھا کہ ہمارے جتنے بھی آداب زندگی تھے قرآن و سنت کے ساتھ آگے آگے نسل کی طرف منتقل ہوتے گئے۔ اس لیے آج کی ایک مسلم خاتون کے لیے جو ڈیفرنٹ ممالک میں چیلنجز ہیں، اس کے اندر وہ اپنی آئیڈینٹی پہ قائم رہ کر ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے، چونکہ افکار و نظریات کے اندر تو کبھی کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا، لیکن افکار و نظریات کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کی پاکیزگی، اپنے نظریات کی مضبوطی اور اپنی پریکٹیکلی پرفارمنس میں ایک خوبصورت انداز میں مسلمان عورت کا کردار ایک ایسا خوبصورت کردار ہوگا جو آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہوگا اور ہماری کامیابی کی علامت بھی ہوگا۔ آج کے اس ٹاپک کو اگر ہم سمیٹتے ہوئے چند باتوں کی طرف توجہ کریں، سب سے پہلے اسلام میں مسلم خاتون کا کردار سمجھنے کے لیے آپ قرآن سے رہنمائی لیں۔ حضرت حوا علیہ السلام سے لے کے جناب حضرت مریم علیہ السلام تک قرآن مجید میں بے شمار ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسلام کی عظمتوں کو، اللہ کے حکم کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنی پاک بازی کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید و مستنیر ہونے والی جو ہستیاں ہیں، ان میں پاک ہستیوں کا خوبصورت تصور ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی، ان چاروں تصور میں اسلام نے کتنا خوبصورت تصور دیا کہ ماں کی حیثیت کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، بہن کی امتیازی حیثیت کیا رکھی اور بیوی کے کیسے حقوق بیان کیے۔ دین اسلام نے جب ان چاروں رشتوں کی عظمت کی بات کی تو وہاں اسلام نے ایک خوبصورت جذبہ ایک مقدس رشتے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی وہ تقدس ہے، یہی وہ پاکیزگی ہے جس سے انسان میں ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، وہ اسپرچویلٹی کے ساتھ جیتا ہے، جس کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ حیدر کرار بھی ہوں تو خیبر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام ہی شیر رکھا ہے۔ تو پھر جرت اور بہادری کے عظیم کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان تمام رشتوں کے اندر ایک خوبصورت تصور رکھا جو کانفیڈنس لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ تو غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، آپ نے تو بیواؤں کا بھی آسرا ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ جملے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ افزا بنے، دین اسلام کی اشاعت کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خوبصورت انداز میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی۔ آج ماڈرن چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی پرابلم کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سیرت طیبہ اور خاص طور پہ مسلم خواتین کے کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امہات المومنین، ازواج مطہرات، ان کی زندگی کو اگر ہم سامنے رکھیں، سرکار کی پیاری بیٹی کی زندگی کو سامنے رکھیں، اور پھر صحابہ کرام کی ازواج جو تھیں ان کی زندگی کو سامنے رکھیں، تو ایک مجاہدانہ، ایک مضبوطی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہیں ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی عظیم ہستیاں دکھائی دیتی ہیں، اور کہیں ہمیں آج کے اس دور کے اندر علامہ اقبال جیسی ہستیاں دکھائی دیتی ہیں جو کہ قوم کے سپوت بنے اور جن کے افکار سے آنے والی نسلیں بھی آج تک مستفید و مستنیر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے اور خواتین کو دین اسلام کی عظمتوں کو اپناتے ہوئے ایک باحیا معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔